ایک پرانا زمانہ تھا جب راتیں چراغوں سے روشن ہوتی تھی اور مسجد کی اذان ہواؤں میں گونجتی تھی۔ ایک قصبہ تھا جہاں ایک مٹی کا گھر تھا، جہاں رحمت بی بی اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی۔ رحمت کا شوہر ایک جنگ میں شہید ہوا تھا۔ تب سے رحمت اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے آنچل میں پالا، لیکن دونوں بیٹوں میں بہت فرق تھا۔ تیمور رحمت کا بڑا بیٹا، جو بچپن سے ہی تلوار اور لڑائی میں ماہر تھا، لیکن اندر سے گھمنڈی بنتا جا رہا تھا۔ ضیا رحمت کا چھوٹا بیٹا، جو دن رات قرآن پڑھتا، مولوی صاحب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، مسجد کی صفائی کرتا اور ماں کی ساری باتیں سنتا۔ رحمت روز صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتی، چولہا جلاتی، دونوں بیٹوں کے لیے روٹی بناتی اور قرآن کی تلاوت کرتی، لیکن اس کے دل میں ایک چبھن سی رہتی تھی اپنے بیٹے تیمور کی بے پرواہی کے لیے۔ ایک شام مولوی صاحب آئے اور بولے، رحمت بی بی، تیمور اب باہری لٹوروں کے ساتھ مل کے ہتھیاریں چلانا سیکھ رہا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ رحمت کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، میرے اللہ میری دعا ضرور قبول کریں گے، میرا بیٹا صحیح راستے پر ضرور آئے گا۔ رحمت اپنے بیٹے تیمور کو لے کے بہت پریشان تھی۔ ایک دن قصبے میں لٹیروں کا حملہ ہوا، تیمور بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ حملہ اس کے قصبے میں ہو رہا ہے جہاں وہ اور اس کی ماں اور بھائی رہتے تھے، تب وہ رک گیا۔ لیکن اس قصبے میں رہنے والے لوگوں نے لٹیرے کو تو مار بھگایا اور تیمور پکڑا گیا۔ اس قصبے کا سب سے پڑھا لکھا شخص تھا قاضی بختیار۔ اس نے کہا کہ تیمور نے اپنے ہی قصبے والوں کے ساتھ غداری کی ہے، اسے پھانسی ہونی چاہیے۔ یہ سن کر تیمور کی ماں کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور پریشان حالت میں بولی، میرے بیٹے نے جو بھی کیا غلط کیا، بے شک سزا ہونی چاہیے، پر اللہ کی ذات معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتی ہے، اللہ کے لیے اسے معاف کر دے۔ روتے ہوئے بولی کہ ایک ماں کی گزارش ہے، تیمور کو معاف کر کے رہا کر دے۔ اس بوڑھی ماں کی ایسی حالت دیکھ کر سب نے فیصلہ لیا کہ تیمور کو رہا کر دیا جائے۔ قاضی بختیار نے تیمور کو بولا، اسی ماں کی دعا نے تمہیں آج بچا لیا۔ تیمور نے اس دن سے ہتھیار چھوڑ دیے۔ وہ اب روز مسجد جاتا، مولوی صاحب سے تعلیم لیتا، لیکن تیمور کی آزمائش یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب ایک نیا خطرہ آ گیا۔ جنگی لٹیرے جو پورے علاقے پر قبضہ کرنے آ رہے تھے اور قصبے کو ان خطرناک لٹوروں سے کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ رحمت کا بیٹا، جو بہت نرم اور نیکیوں کا مثال تھا، وہ جنگ کے میدانوں میں اتر گیا اور شہید ہو گیا۔ اپنے بھائی کی موت نے تیمور کو پوری طرح بدل دیا۔ نے اپنے قصبے کے حفاظت کی ذمہ داری لی۔ رحمت اب بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن اس کا دل سکون میں تھا۔ رحمت نے آخری بار اپنے بیٹے سے کہا، تمہیں علم اور انصاف کے راہ پہ چلنا ہے۔ قبرستان میں ایک چھوٹی مٹی کی قبر پر لکھا تھا، یہاں وہ ماں دفن ہے جس کی دعاؤں نے ظالم کو نیک بنایا۔